بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرماتے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کلمات نبوی کا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطور دعا اور دیگر احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو بطور دم استعمال کرتے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما کہ جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، اپنی زبان کے اندر اردو یا پنجابی میں بھی بطور دم بھی استعمال کر سکتے ہیں، بطور دعا بھی مانگ سکتے ہیں، بطور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سونے پہ سہاگا ہوگا اگر آپ کلمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو منوعاً یاد کریں، اور یاد کر کے اگر انہی کلمات کے ساتھ آپ دعا یا دم کریں تو کامل امید ہے، بلکہ یقین کہ اللہ رب العزت جس مرض کے لیے یا جس مریض کے لیے یہ دعا مانگی جائے گی یا اس پر دم کیا جائے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بطور دم بھی استعمال کرتے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا، دیگر احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ آپ کے پاس جو مریض آتا، اس کو جس جگہ مرض ہوتا، جس جگہ درد ہوتا، تکلیف ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دم بھی کرتے چلے جاتے، یہ دم، یہ دعا پڑھ کے پھونکتے چلے جاتے۔ اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر بھی کیا کرتے اگر کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہوتی تو یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے تبلیغ ہوا کرتا ہے۔ تو اگر آپ خود کبھی بیمار پڑیں، خود کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مرض ایسا آپ کو لاحق ہو جائے، تو اس وقت آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے آپ کو دم بھی کر سکتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے آپ رب کائنات سے شفا بھی طلب کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو لازمی نہیں کہ مرض کے وقت ہی آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف بھی ہے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ شفا طلبی بھی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی تعریف بھی ساتھ ہوگی اور ساتھ شفا بھی مانگی جائے گی، اور پھر کلمات بھی وہ ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ہیں، تبلیغ فرمائے ہیں، تو پھر بالیقین رب کائنات شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ شفا دینے والا وہی ہے۔
تو جیسا کہ ہم نے آج جانا کہ دیگر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کو بھی دم کر لیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو مریض آتے آپ ان کو بھی دم کیا کرتے، یا آخری 2 صورتیں جو قرآن پاک کی ہیں ان کے ذریعے، یا یہ جو اس حدیث پاک میں آج ہم نے کلمات پڑھے ان کے ذریعے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے فتنوں کے شکار ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کے فتنوں سے بچتے رہیں جو قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر دم درود کو، تعویذ کو شرک کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی مانگا کریں کہ جنہوں نے دم درود تعویذات کا بہانہ بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو انہوں نے ان سے مال بٹورنا شروع کیا ہوا ہے اور جعلی عامل بنے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور آپ سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ یعنی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا، دونوں جو حدیں ہیں دونوں کا شکار نہیں ہونا، جو جعلی عاملین ہیں ان کا بھی شکار نہیں ہونا، اور جو قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر اس عمل کو جو خالصتاً نبوی عمل ہے اس کو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی محفوظ فرمائے، ان کا بھی شکار نہیں ہونا۔ خود آپ دم بھی کریں، اپنے مریضوں کو بھی کریں، ان کلمات کے ساتھ کریں، ان کلمات کا اردو ترجمہ یاد کریں، ان کے ساتھ کر لیں۔ ویسے پنجابی میں اپنی زبان میں اگر آپ یہی ترجمہ دہراتے ہیں، یہی الفاظ، یہی بات جس کا مفہوم یہی بنتا ہو یہ دہراتے ہیں، تو یہ بھی بہترین دعا اور بہترین دم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اول تو تمام تر بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور رب کائنات اس میں ہمیں اس آزمائش کے وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کر کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو نبوی عمل ہیں ان کو بھی بطور سنت اپنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کی برکت سے جو کہ نبوی دعا ہے، کلمات نبوی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور میرے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، میرے تمام محبت والوں کو، اور جو بھی سامعین ہیں ان کو اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔